الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس کریں گے چیپٹر 2 رول آف ویسٹرن یورپ اور اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے. رول آف ویسٹرن یورپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ کانسٹنٹائن واز دا فرسٹ رومن ایمپرر ٹو کنورٹ ٹو کرسچینٹی اینڈ گیو اٹ اے لیگل اسٹیٹس. کانسٹنٹائن جو تھا وہ رومن ایمپرر تھا, وہاں کا بادشاہ تھا روم کا, اور وہ اپنا مذہب تبدیل کر چکا تھا, وہ کنورٹ ہو گیا تھا انٹو کرسچینٹی, وہ عیسائی بن گیا ہوا تھا, اور اس نے اپنی اس حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا لوگوں کے سامنے 380 بفور کرائسٹ ایرا کے کرائسٹ ایرا کے بعد. کرسچینٹی واز ڈکلیئرڈ دا اسٹیٹ آف ریلیجن آف دا رومن ایمپرر بائی ایمپرر تھیوڈوسیس ون. اور اس کے بعد جو روم کا جو ایک اور بادشاہ ہے ایمپرر تھیوڈوسیس ون, اس نے کرسچینٹی کو باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا تھا کہ یہ روم کے اندر جو ہے نا, روم کے امپائر میں یا روم کی سلطنت جو ہے اس میں ہر بندہ جو ہے نا کرسچینٹی کو اپنائے گا اور اپنا مذہب بنائے گا, کیونکہ یہ اسٹیٹ ریلیجن قرار دے دیا گیا تھا. دا چرچ اینڈ دا بشپ آف روم کنٹینیو ٹو گین انلمیٹڈ پاورز ایون مور دین دا ایمپرر, اینڈ بائی 1000 CE the Roman Catholic Church had become the most پاورفل اینڈ انفلوئنشل انسٹیٹیوشن. اب کیا ہوا, جیسے ہی اس چیز کا اعلان ہوا کہ اس کو لیگل اسٹیٹس ملا, اسٹیٹ آف ریلیجن بنا دیا گیا کرسچینٹی کو, تو چرچ میں جو بشاپس تھے روم کے اندر, جو چرچز تھے ان کے اندر جتنے بھی وہاں کے عیسائی پیشوا تھے یا وہاں کے جو فادرز تھے جو بھی چلا رہے تھے اس چرچ کو, ان کے پاس زیادہ سے زیادہ پاورز آنا شروع ہو گئیں, اور وہ بادشاہوں سے بھی زیادہ پاور رکھنا شروع ہو گئے, لوگ ان کی بات زیادہ سننا شروع ہو گئے. اور تقریباً دیکھیں 380 میں یہ اسٹیٹ ریلیجن بنا, اور تقریباً 7-8 سالوں میں انہوں نے اتنا 700-800 سالوں میں انہوں نے اتنی پاور حاصل کر لی کہ وہ ایمپرر سے بھی, بادشاہوں سے بھی اوپر ان کی بات مانی جاتی تھی. دا رومن کیتھولک چرچ ہیڈ بیکم دا موسٹ پاورفل اینڈ انفلوئنشل انسٹیٹیوشن بن چکا تھا تقریباً 1000 CE کرائسٹ ایرا کے اندر. جو روم کے اندر جتنے بھی کیتھولک چرچ تھے ان کی پاور اتنی تھی, وہ با اثر تھے, ان کی بات مانی جاتی تھی ہر فیلڈ کے اندر. یعنی گورنمنٹ کے کسی بھی لیول پر آپ چلے جائیں, گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, سب سے زیادہ جو ہے نا بات ان چرچز کے بشاپس کی سنی جاتی تھی. It played a significant role in defining the society and politics of that time. اور اس نے بہت بڑا اہم جو کردار ادا کیا ڈیفائن کرنے کا سوسائٹی کو, معاشرے کو اور سیاست کو اس ٹائم پر, کہ معاشرہ اور سیاست دونوں ان کے ہاتھ میں تھی. The common people refused to pay taxes and were reluctant to join the army, which resulted in the weakening of the empire. اب کیا ہوا, رومن امپائر والے کیا کرتے ہوتے تھے, بے جا ٹیکسز لگائے ہوئے تھے انہوں نے لوگوں کے اوپر, لوگ بے دل ہو چکے تھے. ریلکٹنٹ مینس بے دل ہو جانا, ناراض ہو جانا, اور وہ آرمی کو بھی جوائن نہیں کرنا چاہتے تھے انہی ٹیکسز کی بنیاد کے اوپر بھی. اور وہ بہت خفا تھے روم کی سلطنت سے اور روم کی حکومت سے. تو اسی وجہ سے یہ امپائر جو ہے نا یہ دن بدن جو ہے نا کمزور ہوتی جا رہی تھی, یہ سلطنت, یہ ان کی بادشاہت ختم ہوتی جا رہی تھی. اور کس سے وہ انفلوئنس ہو رہے تھے لوگ, چرچز سے, ان کے بشاپ سے, جو کیتھولک چرچ تھے روم کے اندر, لوگ اس طرف زیادہ رجحان ان کا بڑھ گیا تھا. اب کیا ہوا کہ ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی ان دا کیتھولک چرچ. اب کیتھولک چرچ نہ صرف چرچ تھا بلکہ ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ تھا جو پوری سیاسی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی روم کو لے کے چل رہا تھا, یورپ کو لے کے چل رہا تھا. تو اس میں سب سے جو بڑی وہاں ڈیزگنیشن تھا یا سب سے بڑی جو سیٹ دی جاتی تھی, جس کو سردار مانا جاتا تھا یا جو لیڈر مانا جاتا تھا, وہ پوپ ہوتا تھا. اور پوپ کے بعد دو اس کے آگے کارندے ہوتے تھے, اس میں آرچ بشاپ تھا اور کارڈینل تھا. اور اس کے بعد ان کے آگے ایک جو ہے نا کارڈینل جو ہے صرف اباٹ آف دا مناسٹری اور مونکس ننس کو آرڈر کر سکتا تھا, جبکہ آرچ بشاپ جو تھا نا وہ لیسر بشاپ, پریس, اباٹ آف دا مناسٹری اور مونکس اور ننس کو بھی آرڈر کر سکتا تھا. یعنی کارڈینل کے پاس آرچ بشاپ سے تھوڑے کم اختیارات تھے. تو یہ آپ نے ضرور ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی جو ہے نا یہ اچھے سے دیکھنا ہے, اور ان
ان کا بہت خیال رکھنا ہے ان ایروز کا کہ کس کو کون سی چیز جو ہے نا اس کا اختیار تھا اور وہ کس چیز کو اچھے سے لے کر چل سکتا تھا یا کسی کے پاس کتنی طاقت تھی، اتھارٹی کتنی تھی. تو یہ بچے جو ہے نا بڑی گڑبڑ کرتے ہیں ان کے اندر مارکنگ کے اندر کہ وہ غلط جگہ پر مارک کر دیتے ہیں. ڈومیننس آف ریلیجن ڈیورنگ دا میڈیویل پیریڈ. اب میڈیویل پیریڈ آ گیا اور ڈومیننس کس کی تھی؟ ریلیجن کی. زیادہ تر ڈومینیٹ کون کر رہا تھا؟ جو لوگوں کے دلوں پر اور دماغ پر چھایا ہوا تھا اس وقت وہ ریلیجن تھا. ان کا جو کرسچینٹی تھی وہ چھائی ہوئی تھی. یعنی جو رومن امپائر تھی نا وہ تو تہس نہس ہونا شروع ہو چکی تھی اپنے ٹیکسز کی وجہ سے، اپنے ظلم زیادتی کی وجہ سے. تو اب چرچز میں کیا شروع ہوا کام؟ دا چرچ آف نوپل اینڈ دا چرچ آف روم واز اسپلٹ اپ ان 1054 CE. جو چرچ کینسٹنٹی نوپول اور چرچ آف روم تھا نا وہ ان کی آپس میں تکرار ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اب وہ ایک دوسرے سے ڈیوائیڈ ہو گئے، الگ الگ ہو گئے کیونکہ ان کے اوپینینز جو ہے نا ایک دوسرے سے اسٹرانگلی جو ہے نا اپوزیشن میں تھے. وہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جو چرچ پہلے روم میں تھے اس کے بعد جو کرسچینٹی ڈکلیئر ہونے کے بعد چرچ میں جو دوسری تعیناتیاں ہوئیں، جو اتھارٹیز ان لوگوں کو ملی، ان کی وجہ سے اس چرچ کے لوگوں کو تکلیف ہوئی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان پر تنقید کی، انہوں نے ان پر تنقید کی. اس وجہ سے یہ آپس میں تکرار کی وجہ سے یہ ڈویژن ہوا ان میں اور یہ الگ الگ ہو گئے. دس از نون ایز ایسٹ ویسٹ شزم. ٹھیک ہے، ان ہسٹری. اور اس کو کیا کہا، کس نام سے جانا گیا؟ اسکزم کے نام سے جانا گیا. اسکزم مین ہوتا ہے ڈویژن آف اپوزیشن پارٹیز ڈیو ٹو ڈفرینس ان اوپینین. ان کا کیونکہ آپس میں جو ان کے اوپینینس تھے ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے، ان کی تکرار تھی ایک دوسرے سے، تو اس وجہ سے ان میں علیحدگی ہو گئی. By the 11th century, there was a great difference in the ways Christianity was practiced in Eastern and Western Europe. اب 11ویں سینچری میں اگر دیکھا جائے تو بڑا ڈفرینس تھا 11ویں صدی سے پہلے اور بعد میں کہ کرسچینٹی کو کس طرح پریکٹس کیا جا رہا تھا، لوگ کس طرح کرسچینٹی میں جا رہے تھے اور کرسچینٹی میں ایسٹرن اور ویسٹرن یورپ کے لوگ کتنی تیزی سے داخل ہو رہے تھے، اس کو قبول کر رہے تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو معاشرتی طور پر انفلوئنس ہو رہے تھے اس سے. The Roman Catholic Church followed in Western Roman Empire became a tool for political interest and hence declined. لیکن جو رومن کیتھولک چرچ تھا نا اب وہ کس لیے زیادہ استعمال ہو رہا تھا؟ ویسٹرن رومن امپائر کو وہ فالو کر رہا تھا. ویسٹرن رومن امپائر کون سی تھی؟ جس سے لوگ خفا تھے. بیکم اے ٹول فار پولیٹیکل انٹرسٹ. اور وہ چرچ کیونکہ امپائر سے تو لوگ اتنے خفا تھے، بے دل تھے، تو چرچ نے ویسٹرن رومن کی جو سلطنت ہے، وہاں کی جو حکومت ہے، اس کے کام سنبھال لیے اور اپنی جو دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ نا انہوں نے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی اس میں ڈال دیا، جس کو جلد ہی لوگوں نے ناقابل قبول کہہ دیا اور اس کو منع کر دیا کہ جی ہم نہیں مانتے آپ کو اور ہم نے چرچا نہیں چھوڑ جانا. وائل دا ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ جو تھا، جو ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ تھا، آرتھوڈاکس وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے حد اپنے مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں اور بہت ریجڈ قسم کے ہوتے ہیں اور ان کو بالکل پسند نہیں آتا کہ بندہ ماڈرنائز ہو اور ایڈوانس ہو. یعنی وہ پرانے خیالات اور پرانی چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. فالوڈ ان دا ایسٹرن رومن امپائر. اب ویسٹرن میں کیا ہو رہا تھا؟ کیتھولک چرچ تھا اور ایسٹرن میں کیا تھا؟ آرتھوڈاکس چرچ تھا. ریچ دا پیک آف اٹس پاور اینڈ انفلوئنس، جو کہ اپنی اسی بنیاد کے اوپر اب لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کر رہا تھا اور وہ سمجھتے تھے بھئی یہ تو بہت زیادہ اس دین کے نزدیک ہیں، ہمارے مذہب کے قریب ہیں، کرسچینٹی کے قریب ہیں، تو یہ بہت صحیح لوگ ہیں، ان کو ہمارا بڑا خیال ہے. یعنی وہ اس قسم کی چپٹی باتیں کرتے تھے اور اس وجہ سے ان کا جو اثر و رسوخ تھا نا بہت زیادہ تھا لوگوں میں. مشنریز اسپریڈ آؤٹ فرام دا ایسٹرن رومن امپائر ٹو پروموٹ کرسچینٹی. اور ایسٹرن یورپ سے ہی سب سے زیادہ کرسچینٹی تیزی سے پھیلی اور وہاں کے جتنے بھی مشنریز تھے نا، مشنریز وہ لوگ تھے یعنی یہ چھوٹے
سمجھ لیں کہ فادرز جو ہوتے ہیں نا ان کے چرچ کے اندر جو فادرز ہوتے ہیں یہ وہ لوگ تھے، اور انہوں نے آگے اپنے جو اسی قسم کے مذہبی بندے بنائے ہوتے ہیں نا، تو ان کو یہ ذمہ داری دے دی کہ آپ تیزی سے تبلیغ کریں کس کی؟ کرسچینٹی کی. ٹریڈیشنلی دا پوپ میننگ فادر ان گریک، جو روایتی طور پر جو پوپ ہوتا تھا جس کو باپ کہا جاتا تھا گریک زبان میں، had supreme powers through which he not only controlled the Roman Catholic Church but also the lives of the people and politics. اب اس پوپ کو اتنی زیادہ پاور دے دی گئی تھی، سپریم پاور تو ویسے اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے سپریم پاور صرف اس کو ظاہر کرنے کے لیے بتایا ہے کہ وہ اس حد تک پاورفل تھا اس دور میں کہ نہ صرف وہ چرچز کو کنٹرول کرتا تھا، چرچ کے سارے معاملات کو کنٹرول کرتا تھا، بلکہ لوگوں کی زندگیوں کو بھی، اور اس کے علاوہ ملک میں جو سیاست ہو رہی ہوتی تھی نا کہ کون وزیر اعظم بنے گا، کون بیٹھے گا، کون اترے گا، کیا قانون فالو کیا جائے گا، اس تک وہ جو ہے نا اثر رسوخ تھا اور اس کی بات مانی جاتی تھی. دا پوپس ورڈکٹ فار ہیون اینڈ ہیل واز ایبسولوٹ. اب پوپ اس حد تک فیصلہ سناتا ہوتا تھا کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ کام تو اللہ کا ہے، تو پوپ کو اس حد تک انہوں نے اختیارات دے دیے تھے کہ لوگوں کو جہنم اور دوزخ میں اور جنت میں پہنچانے کا حق بھی صرف اس اکیلے کو حاصل تھا، اور وہی فیصلہ کرتا تھا. ورڈکٹ مینس فیصلہ کرنا. اینی ون انکلوڈنگ دا کنگ could be declared an outcast and sinful. اب یہاں سے اندازہ کریں کہ جو ادھر کا یورپ کا بادشاہ تھا نا اس کی بھی یہ مجال نہیں تھی. اگر پوپ کہہ دیتا نا کہ بھئی یہ خارج مذہب ہے، یعنی کرسچینٹی سے باہر ہے اور یہ گناہ گار ہے، اور تو اس کو کرسچن لوگ جو تھے نا اپنے آپ سے الگ تصور کرنا شروع کر دیتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو سزا دی جائے، یا تو اس کو بے دخل کر دیا جائے تمام معاملات میں سے، اور کمیونٹی کے لوگ اس سے بات چیت نہ کریں، کوئی اس سے ملے جلے نہ اس سے شادی، نہ کوئی اس قسم کا میل ملاپ، کسی قسم کی جو ہے نا آپس میں ریلیشن شپ وہ ختم ہو جائے. دس واز کالڈ ایکس کمیونیکیشن، اور یہ کہلاتی تھی اخراج. اخراج کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے کوئی منہ نہ لگائے، آپ کو سوسائٹی سے باہر کر دیا جائے، یا نظر بند کر دیا جائے، یا آپ کو بے دخل کر دیا جائے، یا آپ کو ملک بدر کر دیا جائے. یہ اس قسم کی پوزیشن اور حالت بن چکی ہوئی تھی. پوپ اتنا جو ہے نا پاورفل تھا کہ بادشاہ بھی اس سے ڈرتے تھے. اب اصل جو ٹاپک ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ دا ڈارک ایجز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ بڑے غور سے سنیے گا، اور اس میں سے موسٹلی جو ہے نا کوشچنز آتے ہوتے ہیں. دا ڈارک ایجز. دا ڈارک ایجز اسٹارٹیڈ ان 476 CE اینڈ لاسٹڈ انٹل 800 CE. اب دیکھیں 380 کے اندر سٹارٹ ہو رہی ہے کرسچینٹی ڈکلیئر ایز اے اسٹیٹ ریلیجن، اور پھر آہستہ 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 زیادہ جو پریشانی کی حالت شروع ہوئی نا وہ تقریباً 150-200 سال کے بعد 476 میں سٹارٹ ہوگی ڈارک ایجز. یہ وہ کالا دور تھا، یہ وہ اندھیرے والا دور تھا، یہ وہ برائی کا دور تھا جب لوگوں کے ساتھ مظالم کیے جاتے تھے. ڈیو ٹو وائڈ اسکیل وارفیئر پروگریس ان آل فیلڈز کیم ٹو ہالٹ. اب کیا ہوا کہ ہر طرف جنگ کا ماحول تھا، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے کہ ہر شعبے میں جو ترقی ہے نا وہ رک گئی ہوئی تھی، کسی قسم کی بھی ایڈوانسمنٹ، کوئی پروگریس نہیں ہو رہی تھی، بالکل جام ہو گئی تھی. دا چرچ کنٹرول ویلتھ اینڈ واز دا بگیسٹ لینڈ اونر. اور چرچ جو تھا نا اسی کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی اور اسی کے پاس سب سے زیادہ زمینیں تھیں یورپ کی. دا پیپل پیڈ ٹائتھ. کیا دیتے ہوتے تھے؟ اپنا 1/10 جو اپنی کمائی کرتے تھے اس کا 10واں حصہ، 1/10 آف دیئر انکم، ٹائتھ بولتے ہیں اس کو، دیر انکم ٹو دا چرچ، کیونکہ ان کو منتھلی یا ویکلی یا ڈیلی پے کرنا پڑتا تھا جو بھی وہ کماتے تھے اس میں سے 10واں حصہ. آرٹ، لٹریچر، فلسفی اینڈ ایجوکیشن ور انڈر دا کمپلیٹ کنٹرول آف دا چرچ. اب دیکھیں پڑھائی کے اس میں بھی، یعنی آرٹ سے جو ریلیٹڈ لوگ تھے، جو لٹریچر سے ریلیٹڈ لوگ تھے، جو فلسفہ دان تھے، یا ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے جو بھی ریلیٹڈ لوگ تھے، ان سب کے اوپر چرچ کنٹرول کر رہا تھا. چرچ جس چیز کی اجازت دیتا تھا بس وہی وہ لوگ کر سکتے تھے، چاہے وہ آرٹ سے ریلیٹڈ ہو، لٹریچر
جس قسم کا چرچ کہتا تھا وہ اسی قسم کا لٹریچر illustrate کرتے تھے یا پبلش کرتے تھے. اب آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. سائنٹسٹ, آرٹسٹ, فلاسفرز ور سم ٹائمز سو افریڈ. اب جو وہاں کے سائنٹسٹ تھے, آرٹسٹ تھے, فلاسفرز تھے, وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے چرچ سے, آف دا چرچ, دیٹ they hid their inventions for fear of being persecuted. اب وہ اتنے زیادہ خوف زدہ تھے کہ ان کو کہیں پرسیکیوٹ نہ کر دیا جائے, ان کو کہیں بے دخل نہ کر دیا جائے, ان کو کوئی سزا نہ دے دی جائے ان کی انوینشنز کے اوپر, کہ آپ نے ہماری اجازت کے بغیر, ان کو نظر بند نہ کر دیا جائے کہ بھی آپ نے ہماری اجازت کے بغیر ایسی انوینشن کیوں کی لوگوں کو آسانی دینے کے لیے. آپ کو پتہ نا انوینشنز ہوتی ہیں فار ایز, فار گیونگ ایز ٹو پیپل, اور کمفرٹ دینے کے لیے. تو یقین جانے کہ اس وقت وہ لوگ اپنی انوینشنس کو بھی چھپا کے رکھتے تھے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمیں کوئی سزا نہ دے دی جائے. اینی بڈی ود اے نیو آئیڈیا واز پنشڈ فار ڈس اوبیڈینس ٹو دا چرچ اینڈ واز پبلکلی ہینگڈ. یعنی وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ اگر کوئی بھی اپنا آئیڈیا پیش کرتا تھا نا کہ بھئی ہمیں یہ چیز انوینٹ کرنی چاہیے, اس سے ہمیں فائدہ ملے گا, تو وہ کہتے تھے جی آپ نے چرچ کی جو ہے نا وہ کی ہے, بے عزتی کی ہے, یعنی آپ چرچ سے اوپر پہنچ گئے ہیں اور نافرمانی کی آپ نے چرچ کی, اور آپ کو حق کیسے حاصل ہوا کہ آپ کسی کی اچھائی یا بھلائی کے بارے میں سوچیں, یہ کام چرچ کا ہے, آپ نہیں کر سکتے یہ. اور اس کو نہ صرف سزا دی جاتی تھی بلکہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا, اور پبلک میں اس کو پھانسی دے دی جاتی تھی لوگوں کے سامنے. دس واز دا ڈارکسٹ پیریڈ ان دا ہسٹری آف یورپ, اور یہ یورپ میں سب سے جو ہے نا برا ترین دور تھا وہ اب ان کی ہسٹری کا, یورپ کی ہسٹری کا. ڈیورنگ دس پیریڈ ویسٹرن یورپ وینٹ تھرو اے کلچرل اینڈ اکنامک ڈکلائن. اور اسی دوران جو ہے نا ویسٹرن یورپ بہت بری طرح نا کلچرلی بھی اور اکنامکلی بھی, معاشی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی بہت بدحالی کا شکار ہوا, اور ہر طرح کی جو چیز ہے نا ان کی پروگریس وہ رک گئی, کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی, کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں کی انہوں نے, اور وہ بہت برے حالوں میں آ گئے, فاقوں مرنے لگے. اب آگے پڑھ لیتے ہیں دا منگولز, بلکہ نہیں میں آپ کو نیکسٹ اس کا جو ہے نا, کیونکہ منگولز کا کافی زیادہ ٹاپکس ہیں, تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ کرواؤں گی. آپ اچھے سے اس کو سمجھیے گا, اور ڈو شیئر, ڈو سبسکرائب اینڈ لائک. اللہ نگہبان.